कृपा करे ता मेल मिलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए। अब बता, सवाल ये आया कि जिसको नजर करे उसको ऐसा महात्मा मिले, फिर कहते ऐसे महात्मा को कहाँ पर तलाश करे? कहते फिर इस ऐसे हस्ती का मिलाप का होना उसकी फिर कृपा पर ही, जिसको चाहे मिला दे, नहीं तो गली मोहल्ले घर में रहता और घर का आदमी खाली रह जाए। गुरु नानक साहब थे, सिवाय उनकी बहन के घर का भीड़ हौला होता है ना, वैसे पंजाबी मिसाल है, यानी जिसको पहचान मालिक दे, गली मोहल्ले में रहता हो, ना पहचाने ना पहचाने। यानी ये मेल किसको मिलाता है? आप कृपा कर। जिसको अपने साथ मिलाना चाहता उसको मिला देते। तलाश करते रहो सारी उम्र, नहीं मिलता, मिलता तो रस्ते जाके मिल जाता। हाँ बोते यार दर बार खुद नहीं आया, न बाजारी न बजो न बाजार नहीं आया, इन चीज से वो खरीदा नहीं जा सकता। हाँ दिल में तड़प हो फिर मालिक सामान करता है, जरूर अवश्य। डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है, जहां आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी, उसका आ जाना भी उसकी बख्शिश पर फिर कहना चाहिए, हमारी किसी अधिकार पर नहीं। जब वो कृपा करे ता मेल मिलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए, फिर वो क्या करता है? शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है। शब्द की वही तारीफ है जो नाम की है। उत्पत्ति परलय शब्द होवा है, शब्द ही फिर उपत होवा। उत्पत्ति और परलय जिस ताकत के आधार पर हो रही है, और फिर दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है, उस ताकत का नाम है शब्द। उस शब्द के साथ वो जोड़ देता, उसका नतीजा क्या होता है? न होमै रहती है न ममता रहती है। होमै ममता शब्द जलाई, गुरमुख ज्योत निरंतर पाए। होमै और ममता शब्द के साथ लगने से उसका नाश हो जाता है। जो गुरुमुख बने उसके अंदर उसकी ज्योति प्रगट हो जाती है। तो हमें के मारने का कोई उपाय नहीं सिवाय शब्द या नाम के साथ लगने। कर्ता होने का जब तक ख्याल रहेगा, खाए वो नेक कर्म करे या बद करे, दोनों हालतों में उसको आना जाना बना रहेगा, स्वर्ग नर्क फिर होता। जब तक वो नेक कर्म न हो, रिपोज इन एक्शन न हो, स्थिति को न प्राप्त हो, तब तक आना जाना बना रहेगा। ये नेक कर्मता कहो, रिपोज इन एक्शन कहो, कैसे बनती है? सो ने कर्मी जो शब्द विचारा, जो शब्द का कमाई करने वाला है वही नेक कर्मी होते हैं। जो नेक कर्म हो गया उसका आना जाना खत्म हो गया। नेक कर्म कैसे? रिपोज ने वो कॉन्शियस को वर्कर बन जाता हो, देखता वो मालिक काम कर रहा। नानक हुक्मे बूझे को, समझे? हुक्म के बूझने वाले की निशानी क्या? ता हमें कहने को, नानक हुक्मे जे बजे ता हमें कहने को, वो देखता वही ताकत काम कर रही, मैं नहीं कर रहा। मेरा किया कचू न हो, जो हर भावे सो हो। अंतर की आंख खुल गई, उस ताकत को काम करते हुए हर वक्त देखता, फिर हमें कहाँ रही? वो क्या कहता है? काठ की पुतली क्या करे बपुरी, खिलावन हार हो जाना। वो देख रहा। एक तो खाली बुद्धि के विचार से हम कहते हैं, कर्ता होने का ख्याल जाता नहीं। वो एक देखे मशीनरी वो चला रहा, मैं भी उसमें एक पुर्जा लगा पड़ा, जिसका ये अंतर का फर्स्ट एंड कॉन्शियस कांटेक्ट हो गया, कॉन्शियस को वर्कर हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया। न हो मैं रही, न ममता रही, न मैं रही, न तू रहा, झगड़ा पाओ, आना जाना खत्म हो जाता। यही गुरु नानक साहब ने आसद जी की वार में हौमे की तारीफ करते हुए बड़ी गाय, हाव में चाया, हाव में चमुआ, लंबी चौड़ा तफसीर बयान करते हुए आखिर फरमाते हैं, हौमे दीर्घ रोग है दारू भी इसमें, कि हमें लाइलाज बीमारी है, मगर इसका इलाज प्रभु ने इसके साथ ही रख दिया। जैसे पहाड़ों पर जाओ ना, एक बिच्छू बूटी होती है,
اس کو ہاتھ لگی تو ایسا معلوم بچھو لڑ گیا. ساتھ ایک ہوتا ہے ساتھ پالک کی طرح, اس کو لگا دو وہ ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں دونوں, وہ بھی ساتھ وہ بھی ساتھ, اور ہمیں بھی ساتھ ہے. تو علاج بھی پربھو نے ساتھ ہی رکھ دیا شبد کا. شبد کے ساتھ لگ گیا ہمیں کی بیماری جاتی رہی, اس کے ساتھ علاج بھی رکھ دیا. ہمیں دیرگ روگ ہے دارو بھی اس میں ہے, کرپا کرے گی اپنی گر کا شبد. یہ ایک ایسا شبد ہے جو گرو دوارے ملتا ہے. باہر کی شبد تو بے شک ہم بولتے بالتے یہ سب شبد یہ پھیلاؤ میں لے جانے والا ہے. ایک شبد گردیو کا جو آپ کو باہر پھیلاؤ سے انترمکھ کرنے والا ہے, وہ شبد آپ کی ہومے کے مارنے والا. جب ہومے نہ رہی تو آنا جانا ختم ہو گیا. آنے جانے کا مول ہومے, ہومے کا دور کرنا. خواہ نیک کرم کرو خواہ برے کرو, کتنے یہ وہ کرو, کرتا ہونے کا خیال جب تک رہے گا سورگ نرک پھر ہوگا. یہی بھگوان کشن جی نے گیتا میں فرمایا. نیک اور بد کرم جیو کو دونوں ہی باندھنے کے لیے ایک جیسے, باندھنے کے لیے ایک جیسے ہیں, جیسے سونے کی بیڑی اور لوہے کی بیڑی. سورگ نرک پھر ہوگا. اب ریپوز ان ایکشن کا سوال ہے. نیک کرم کیسے ہو گئے؟ کہتے شبد یا سچے نام کی کمائی سے ہو سکا, اور کوئی اپائے نہیں. سدا مکت رہے ایک رنگی, ناہی کسے نال کہا ہے. کہتے وہ سدا مکتی کو پا جاتا, سدا مکت رہے ایک رنگ میں رہتا. اس پر اور دنیا کے رنگ نہیں چڑھتے. ایسا رنگ چڑھا دیتا ہے وہ نام جس رنگ پر اور کوئی رنگ نہیں چڑھتا. نام خماری نام کا چڑھی رہے دن, دنیا کے نشے نہیں چڑھتے اس کو. تو اس کا کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کہا کہتے کجیا کس سے لینا دینا, جھگڑا رگڑا کچھ نہیں رہتا. پرائی تات نہیں رہتی. فلانا اچھا ہے برا ہے, مر گیا وہ یہ مار گیا یہ ہو گیا, دل سے جاتا رہتا. اچھا بھی ہر کوئی اس کے کرم کے سلسلے میں جا رہا ہے, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اب تو ہم کہتے ہیں ہاں فلانا کیوں نہیں کرتا, جہاں بچے کو ہمارے کو یہ کر گیا فلانا, پرائی تات بنی رہتی ہے نا. کہتے اس کو انتر سے ان اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. دنیا میں رہتا ہے میں دنیا کا وہ بندہ نہیں, ان اٹیچڈ لا طلب بن جاتا. ہی از ان دی ورلڈ یٹ آؤٹ آف اٹ. دنیا میں رہتی ہے دنیا کا بندہ نہیں. امیری آ گئی پرواہ نہیں, 2 روٹی کھاتا. اس کو 2 روٹی کا بھی فکر نہیں, نوکری کا بھی فکر نہیں, تنخواہ کب ملتی ہے یہ اس کا بات کا بھی فکر نہیں. کام کرنے سے کام کیا, پربھو کی یاد سے غلط کی بات, یہ ان کے اندر کی حالت بن جاتی. نہیں تو عام لوگ کہتے تو نوکری پیشہ یا دکاندار یا اور سوچ رہے اس دفعہ کنی کمائی ہو, کتنے پیسے بچیں گے, کس دن آئے تاریخ تنخواہ ملے گی, یہ ہو گئی, اسی حساب میں مرا. اس کو یہ کوئی فکر نہیں. وہ انتر گئے کہ نشے میں ہے جس میں اس کو یہ باتیں پنچنگ رہتی ہی نہیں. کنی ٹھنڈک کا مقام ہے دیکھیے, اس میں نہ چڑھاؤ نہ اتارے, ایک رسالت. یہ نام کی مہمان ہے, نام کوئی معمولی چیز نہیں. افسوس ہے تو یہی کہ ہم کو نام کا پتہ نہیں کہ نام کیا چیز. کہنے کو تو دنیا ساری نام نام پکارتی ہے, مگر نام کے سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں. اس کے جڑنے والا اور کمیاب. جب تک یہ من انوں کے گھاٹ پر بیٹھا ہے, جسم کا روح بنا بیٹھا, وہ اس نام سے خالی ہے. جب تک انوں کے گھاٹ سے اٹیٹ اوپر جانے والا پوش اس کو اوپر لے جانے کا رستہ نہ دے, تھوڑا وہار نہ دے, نام کے ساتھ جوڑے نہیں, یہ دولت اس کے اندر دبی آتی اور دبی چلی جاتی. یہ بھوکے کا بھوکا مر جاتا نہیں. بن ستگور سیوے گھور اندھارا, بن شبد کوئی نہ پاوے پارا. فرماتے ہیں کہ بن گر سیوے, ستگر سیوے گھور اندھارا, گھور اندھکار بنا رہتا,
जब तक सदगुरु के सेवने वाला न हो। आंखें बंद करो तो अंधेरा है, किधर जाएगा? बुद्धि के फैलाव में है, किधर जाएगा? अंधकार में रहेगा। वेद क्या कहता? जो अविद्या में है वो अंधकार लोकों में जाएंगे, जो विद्या में रहते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार लोकों में जाएंगे। ये वेद कहता। बुद्धि का फैलाव है। तो जब तक गुरु न मिले ये अंधकार में रहता। हजार आलम फादर बन जाए, आंखें बंद कर अंधेरा। पिन से कभी रूप पर आए नहीं, अंतर का जानना हुआ नहीं, हकीकत अपने असल रंग में नजर नहीं आई। इसके मतलब ये यहाँ नहीं, गुरु पहली पातशाही गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। 100 चांद चढ़ जाए, 1000 सूरज चढ़ जाए, एते चानन होनिया गुरु पिन घोर अंधा। इतना प्रकाश हो भी तो भी जब तक गुरु न मिले अंधकार रहता। देखिए, एक इंसान की आंख में कुफ्ते बीनाई नहीं, देखने वाली शक्ति नहीं। 1000 सूरज चढ़ जाए तो क्या, न चढ़ जाए तो क्या। तो अंतर की आंख के देखने की ताकत का डेवलप करना है। गुरु उस ताकत को डेवलप करे, वो आंख खोल देता। वो आंख, वो कुफ्ते बीनाई जो घट घट में है उसको खोल देता। अंधे को भी बिठा दे ना कोई आमिल पुरुष, उसके अंदर भी प्रकाश आ जाता। बताओ और इससे ज्यादा क्या। जिसको हम अंधा कहते हैं ना, इन आंखों के बगैर है, उसको भी बिठाओ, उसके अंदर भी प्रकाश आ जाता। अंतर है ज्योति, पर ये समर्थ पुरुषों का काम है, हर एक का काम है। फिर ये कहा, यहां ही बस नहीं किया, गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन घोर अंधकार रहता है, गुरु के बाद समझ, रियल समझ भी नहीं आती कि चीज क्या है। समझा हुआ समझाए तो हो ना। आलम आपको इल्मियत के घाट पर समझाएगा, क्लियर कट चीज नहीं दे सकेगा। जब आमिल के पास बैठे को साफ लफ्जों में, थोड़े लफ्जों एक चीज को बयान करेगा, खोल कर रख देगा चीज, कुछ समझ आने लगी। गुरु के बगैर तुम सुर्त नहीं बन सकते। ऐसे तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, पिंड को ऊपर लाकर सुर्त कैसे बन सकती, ये गुरु समझाएगा। सिद्धि किसी बात पे नहीं होगी जब तक गुरु अपनी सिद्धि तुमको नहीं देगा, मुक्ति को नहीं पाओ। इतना साफ लो। फिर गुरबानी में यहां तक कहा, गुरु नानक साहब ही फरमाते हैं, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। कितने साफ लो। न पास न प्रेजेंट, किसी को बगैर सतगुर, जागते पुरुष के बगैर वो जागृत नहीं आई। फिर कहते हैं, सुनियो लोग सब आया, दुनिया के लोगों कान खोल कर सुनो। ये जीव बहुते जन्म भर में आता सतगुर शब्द सुनाए। भरमता भरमता जब सतगुर के पास आया, उसने उसको शब्द में अंतर सुना दिया। ये शब्द नहीं, ये भी सुना रहे हैं, और कोई सुना सकता। वो शब्द, इसका आगे भी जिक्र आएगा, जो सब खंडों ब्रह्मंडों में ले खड़ा, वो शब्द के सुनाने वाला। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव। जी तू शब्द राते महावैरागी, तो सच शब्द लाहे। कहते आप सवाल आता है कि शब्द के साथ रत जाने से क्या फायदा होगा। कहते तुम सबसे बड़े बैरागी बन जाओगे, दुनिया में अतीत हो जाओगे। कपड़े पहने रहो तो भी बैरागी, कपड़े न पहने तो भी बैरागी। घर छोड़ो तो भी बैरागी, घर न छोड़ो तो भी बैरागी। जब मन इंद्रियों का घाट छूट गया, जिस्मानियत का तल्लुक टूट गया, अंतर हायर रस कांटेक्ट में रहने लगे उस नशे में चूर, वो उसको ताल्लुक क्या है तुझे। सच्चा बैरागी वो बन जाए। शब्दे राते महाबैरागी, तो सच शब्द ला। ये सच्चे शब्द के साथ लगने का ला हल फायदा।
لوگ کہتے ہیں نام کیوں جپیں؟ ارے بھائی نام کے جپنے سے دنیا میں رہتی ہے، تم کو دنیا کے جو کانٹے ہیں وہ چبھیں گے نہیں، کانٹے تو ہیں، تم اپنے پاؤں میں مضبوط بوٹ پہن لو گے جس سے وہ کانٹے تم کو چبھیں گے نہیں۔ یہ نہ سمجھو تمہارے مریں گے نہیں یا پیدا نہیں ہوں گے، غریبی نہیں آئے گی یا امیری نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی یا صحت نہیں ہوگی، یہ نہیں، حالات آتے جاتے رہے مگر تمہارے اندر نام کے رس کے پرتاپ سے یہ چیزیں آپ کو پنچنگ ہائے 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 نہیں کریں۔ یہ فائدہ، دنیا میں بھی سکھی، مر کر بھی سکھی، جیتے جی پنڈ کو چھوڑنے لگ گئے کام بند۔ یہاں بھی اتیت وہاں بھی دونوں ہاتھ لڈو۔ راما کرشن پرمہنس نے ایک جگہ ایک مثال دی، وویکانند کو سمجھاتی کہنے لگے بھائی یہ شہد کی تھالی ہے، تھالی تھی اسے شہد بھری تھی، کیا ہے وویکانند اگر تو مکھی ہو تو کس طرف سے کھائے گا؟ کہنے لگی یہ جو تھال ہے نا شہد کا بھرا ہوا، یہ اٹ از سی آف امورٹیلٹی، امرت کا سروور ہے یہ، بتاؤ تو کس طرف سے کھائے گا؟ کہ مہاراج میں کنارے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ کہتے کیوں؟ میرے پر نہ لبڑ جائے، ڈوب نہ مروں۔ تو کہنے لگے اٹ از سی آف امورٹیلٹی، پلنج ہیڈ لانگ انٹو اٹ۔ او بھائی یہ تو زندگی دینے والا سمندر ہے، اس میں سر کے بل چھلانگ لگاؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے عام تو ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہے، دنیا لبڑ کر مر جاتے ہیں۔ مکھی جو کنارے شہد کے رہتی ہے وہ مکھی شہد کا رس بھی لے جاتی ہے، اڑ بھی جاتی ہے، جو بیچ میں پھنس گئی لبڑ کر مر جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی رہو گے، یہاں کے باہری سامانوں کو ایک تماشا کنارے ہو کر دیکھتے، جو سین تماشا ہو رہا ہو نا، وہاں کوئی روتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی گرتا ہے پہاڑ سے، کوئی دریا میں ڈوبتا ہے، تم کنارے ہو کر دیکھتے رہتے، تم تو نہیں ڈوبتے نا، ایسے تم ساکشی بن جاؤ۔ دنیا میں سامان ہوتے نظر آئیں گے، یہ وہ انٹائٹ رہو گے، یہ انتر کی اوستھا بن جائے گی۔ کیسے؟ نام کی کمائی سے، سچے شبد کے یہ پھل دیکھ آگے۔ سکھ سکھ کرتے دھر لکھ پایا، دوجا بھاؤ آپ ورتایا۔ جیسے دکھ اور سکھ جیسے جیسے ہمارے پراربدھ کرم تھے ان کے مطابق ہمیں بھوگنا پڑتا، وہ لکھے جاتے، جیسا بیج بیجو کو ویسا کاٹو۔ کہتے یہ سلسلہ دویت کا عالم بن کیوں گیا؟ جب ایک ہی ایک پرماتما کے ہم ساتھی تھے، انہی کا وہی اصل ہمارا نج مقام تھا، یہ ایسے سلسلہ کیسے بن گیا دویت کا عالم؟ کہتے یہ مالک نے بنایا۔ کیوں بنایا اسے پوچھنا چاہیے۔ بنایا ایک ہو بہت شام، میں ایک ہوں ایک ہو جائے، کن فی کن ہو پس ہو گیا، ایک کو کواؤ تستے ہوئے لکھ دریا۔ اسے کیوں ایک کہا، ایک کوا کیوں کہا، یہ اس سے پوچھنے کرنے والے پر منحصر ہے۔ بھائی ایڈیٹ اس نے کہا، یہ سارا سلسلہ بن گیا۔ یہ گورنمنٹ بنی، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس میں، سول بھی ہے اس میں، ملٹری بھی ہے، سارے کام آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں، انتظام کے لیے ہر ایک کام ہے، جیل خانے بھی ہیں، سمجھے؟ تو کہتے یہ اس کے حکم سے انہوں نے بنایا، اٹ از ہز وے۔ گرمکھ ہوئے سو نپ تو ورتے، من مکھ کا کیا وساہ ہے۔ کہتے ہیں جو گرو مکھ ہے نا وہ دنیا میں رہتے ہوئے الپت رہتے ہیں، لا تعلق رہتے ہیں، ان اٹیچ رہتے ہیں۔ گرو کی نشانی بھائی بھکاری گرو ارجن صاحب کے وقت میں گجرات میں ایک سکھ تھے، ایک نے کہا مہاراج مجھے کسی سکھ کا درشن کراؤ، گرو مکھ سکھ، بہت اچھا، بھیج دیا، روکا، جاؤ گجرات گئے۔ وہاں گئے تو وہ مرنے کا سامان بنا رہے تھے، پوچھا مہاراج یہ کیا کر رہا تھا، کام آئے گا، بیٹھ گئے۔ 2-3 دن کے بعد
ان کے گھر لڑکے کی شادی ہوئی، برات گئی، برات واپس آئی، رستے میں لڑکے کو درد پڑ گیا، مر گیا، مردہ گھر لے آئے، وہی سامان لے کر بیٹھ گئے۔ اب اس نے دیکھا بھئی حیرانی والی بات ہے، پہلے جیسی حالت تھی ویسی اب بھی ہے، نہ شادی پر کچھ، ہمارے لوگ شادی آئے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے نا، غصہ آئے تو نمے جھوڑے ہو جاتے ہیں، کہتے کوئی ایک رس حالت تھا، پہلے بھی وہی تھی، شادی کے وقت بھی وہی تھی، مر گئے تو بھی وہی تھی، سامان تیار کرتے تھے تو بھی ویسے تھے۔ پوچھے مہاراج یہ کیا بات ہے، آپ کو یہ پتا تھا اس نے مرنا، یہ تو یہی معلوم ہوا نا، تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ کہنا بھائی اس کا حکم، جس سے پیار ہو اس کے حکم کے ساتھ پیار ہوگا کہ نہیں؟ میرا آپ کے ساتھ پیار ہے، آپ جو کریں گے اس کے ساتھ میرا پیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں رہتے ہی ایسے الفت رہنا، یہ کسی گرو مکھ کا کام ہے۔ اب گرو مکھ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے کو گرو مکھ کہتے ہیں، معاف کرنا، جو ہے نا غلط علام صحیح بہت باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گرو امر داس جی صاحب نے گرو مکھ کی تعریف کی ہے، آپ انند صاحب پڑھیے، جو گر سیتی سنمکھ ہو، جو کسی ان بھائی پش کے سنمکھ بیٹھا اس کا نام گرو، جو موت پی سب گرو بن گیا، اس کے اندر گرو پرگٹ ہو گیا، اس کا نام گرو مکھ۔ ایسے گرو مکھ اور گرو میں بن بھید نہیں رہتا، وہی سوال گرو مکھ سے کرو، وہی سوال گرو سے کرو، ایک جواب ملے گا، یہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھی ہر زمانے میں۔ گرو کے اندر پربھو پرگٹ ہے، سکھ کے اندر گرو پرگٹ ہے، دو کیسے باتیں؟ تو گرو مکھ کہتے جو ہوگا وہ الفت رہے گا، کہتے من مکھ کا کیا وشار، پھر من مکھ کا کیا بھروسہ بھائی، کبھی گرو مکھ بن گئے، کبھی من کے کہے لگ گئے۔ من مکھ کہتے ہیں جو من کا منہ بن گئے، منوں کے گھاٹ پر گرو کو تسلیم نہیں کرتے، جو من کہے اس کا کہنا مانتے۔ آگے من مکھ کی تعریف کریں گے کہ من مکھ کس کو کہتے ہیں، تاکہ شک نہ رہے۔ جی سے من مکھ جو شبد نہ پچھانے، گر کے بھے کی سار نہ جانے۔ کہتے ہیں سے من مکھ جو شبد نہ پچھانے۔ من مکھ کون ہے؟ جن کو شبد کا کوئی تعلق نہیں، شبد پاور سے، سچے نام یہ سچے شبد سے، وہ سب من مکھ ہے۔ بتاؤ آپ گرو مکھ کتنے ملیں گے آپ کو؟ کہتے یہ بھی نہیں کہا اور کچھ بھی، جس کو گرو کے بھے کی سار نہیں، جس کو ان بھائی پورش تو مل بھی گیا پھر بھی وہ من مکھ رہ سکتا، شبد کی کمائی مل بھی گئی، معاف کرنا، وہ کمائی کرتا ہی نہیں، گرو کا بھے اس کے دل میں بس ہی نہیں کہ وہ ہر جائیے میرے ہر ایک کرم کو دیکھتا، کہتے وہ سارے من مکھ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سامنے مہاتما بیٹھے، بڑے بہادر بیٹھے، جب وہ گئے تو کون میں کہتے گرو پاور ہے جو جب نام دیتی ہے تو ساتھ ہو بیٹھتی ہے شیش کے، اس کے ہر ایک کرم کو واچ کرتی ہے۔ جس کو یہ احساس اس کی ہمادانی کا ہو گیا اور ہر جائی ہونے کا کہ میرے ساتھ گھٹ گھٹ میں بیٹھا ہے، وہ پاپ کبھی کر سکتا؟ کبھی نہیں۔ 5 سال کا بچہ ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے، اس کے سامنے ہم کوئی پاپ نہیں کرتے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ بیٹھا ہو پھر پاپ کر سکتا کبھی۔ تو من مکھ کون ہے؟ سے من مکھ جو شبد نہ پچھانے، گر کے بھے کی سار نہ جانا، وہ سب من مکھ۔ بتاؤ کتنے گرو مکھ ملیں گے آپ کو؟ گرو امر داس جی صاحب سے دیکھیے، پانی روز لایا کرتے تھے دریا سے، بیاسر سے۔ گرو صاحب تو گھر ہوتے تھے نا، پچھلے پاؤں جانا کہ کمر گرو کی طرف نہ ہوتا،
اس کو حاضر ناظر سمجھتے تھے تو تب جس کے اندر گرو کی حضوری کا خیال بیٹھ گیا وہ مکت ہو گیا، ہر وقت اس کی یاد ہے، اٹ از آئی ناٹ ناؤ آئی بٹ کرائسٹ لیوز ان می، سینٹ پال کہتا یہ میں ہوں نہیں، میں نہیں، کرائسٹ مجھ پہ بیٹھا، وہ کام کر رہا، وہ میں نہیں۔ چناؤ پوشش فضائے سینہ دوست، میرے سینے کی فضا اتنی دوست سے بھر گئی، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ خیال خیش گم شد از ضمیرم، کہ میرے اپنے آپے کا کہ میں ہوں یا وہ، یہ خیال جاتا رہا، میں نہیں، وہی وہ۔ اس کا نام ہے گرو مکھ ہونا، اور ایسے گرو مکھ کی تعریف دی ہے، گرمکھ کوٹ ادھاردہ دے نوے ایک کڑی۔ گرو مکھ کروڑوں جیووں کا ادھار کرتا ہے، تھوڑے نام کی توجہ دیکھا، ہزاروں جیووں کو پنڈ سے اوپر لاتا اندر کی جوتی کھولتے چلے جاتا، جس کے لیے ساری عمر گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لے کر بھی، ہڈیاں گوڈے رگڑ کر بھی، جسم سکھا کر بھی پنڈ کو چھوڑنا نصیب نہیں ہوا، اس کے ایک اشارے پر پنڈ روح چھوڑ جاتی، کتنی باری بخشی ہے۔ گرمکھ کو چھوٹا ہستی نہیں، گرمکھ بڑی بھاری ہستی، تو کہتے گرمکھ الپت دنیا میں رہتا، باقی من مکھ کا کیا بھروسہ، من مکھ گرو ملا ہوا بھی من مکھ ہو سکتا ہے، معاف کرنا، جو اس کی آگیا میں بڑھتا نہیں، اس کو حاضر ناظر سمجھتا نہیں، اس کا بہ دل میں بسا نہیں، اس کے مطابق اپنا جیون بناتا نہیں، وہ سب من مکھ قربانی لحاظ نہیں کرتے، تو گرو مکھ جو ہوگا وہ لپت رہے گا، اس کی یہی نشانی ہے بن کیوں نربھو سچ پائیے، جم کاڑھ لے گا سہائے۔ کہتے جس کا بہ دل نہ بسے تو پھر نربھاؤ کو کیسے مل سکتی؟ جس کا بہ ہوگا اس کی لگاتار یاد ہوگی، یاد رکھو، اس کا بہ اسی کا بستا جس کو لگاتار بڑا پیار ہو، اسی کا بہ بھی دل میں بستا، بہ کے بغیر جس کا ڈر نہ ہو اس کو نربھاؤ کو کیسے پا سکتے؟ پھر کیا کہتے ہیں، بہ بن نربھاؤ کیوں بن پائی ہے، کہ اسی حالت میں یم آ جاتا ہے، جسم روح کو پن سے نکال لے گا۔ دو قسم کے بہ ہیں، ایک تو اپنے کرموں کا بہ ہے، جیسا کرم بیجیں گے ویسا کاٹیں گے، دوسرا آخر موت نے ایک دن آنا، ضرور آنا ہے، جسم کو چھوڑ جانا ہے۔ ارے بھائی اس چھوڑنے سے موت کا اگر خوف دل میں بھی بیٹھ جائے نا تو بھی انسان کچھ نہ کچھ کرے، اس کا کوئی اپائے ڈھونڈے، کسی کی شرن میں جائے، جے کو جنم مرن تے ڈرے تا 7 جنم کی شرنی پڑے، جنم کا مرن کا خوف بیٹھے دل میں تب سادھو کے پاس جائے گا نا، ان کے پاس موت کا علاج ہے، کیا جیتے جی پنڈ سے اوپر آنا سکھلا دیتے، موت کا خوف نہیں رہتا، موت کو ہنسی اسی طرح لیتے ہیں جیسے اور چیزوں کو لیتے ہیں، ہاں بھائی جانا ہے چلو۔ ایسے آدمی کا مرنا کہاں، بلی اپنے بچے کو منہ میں لے جا رہی، وہ موت کیسی، ایک چیو کو اپنے دانتوں میں پھنسا کر لے جا رہی، پھر کتنا بھاری فرق ہے۔ شمس تبریز صاحب کہتے ہیں کہ جو گرو مکھ لوگ ہیں وہ ایسے مرتے ہیں جیسے معشوق کی گود میں عاشق سو جاتا ہے، ایک مثال دی، عاشق کی معشوق کی گود میں سو جاتا ہے، کتنا سکھی پرتیت کرتا ہے، اور جو منمکھ ہیں وہ ایسے ہوتے جیسے کیر و کار میں میرن، ہائے ہائے گھبراتے چیختے پکارتے مر جاتے، کتنا بھاری فرق ہے۔ اسی موت کا علاج، لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی علاج نہیں، ارے بھائی موت کا علاج ہے ضرور، جسم تو چھوڑنا پڑے گا، مر سہج اور آسانی سے ہنسی ہنسی چھوڑنا پڑے گا، علاج خود ہو گیا، اور کیا علاج؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں مرن سے؟ مرنا ہم کو آیا نہیں،
مرنے تے سب جگ درے جیویا لوڑے سب کو گر پرسادی جیوت مرے تا حکم بوجھے کو نانک ایسی مرنی جو مرے تا سد جیون ہمیشہ کی جیون کو پائے اے آپ بھگت جن جیوت مرا ہے یہی بنتی ہے جیتے جی مرنا سیکھو یہی سچی بنتی ہے موت کے خوف سے آزاد ہو گئے موت کا خوف نہیں رہے گا عالم بے علم امیر غریب سب موت کے ڈر سے بہبھیت ہو رہے ہیں سب گھبرا رہے ہیں موت کے نام سے کیوں ان کو مرنا نہیں آیا دوسرے مرنا نہ آنے کی بجائے ایک اور دکھ ہے کہاں جانا اس کا پتہ نہیں جو گرو مکھ ہو جائے گا نہیں وہ گرو مکھ کیا کرے گا اس کو جیتے جی پنڈ کو چھوڑنا آ گیا اور اس کے اگلے کا تجربہ زندگی میں ہو گیا اس لیے موت کا خوف نہیں کبیر صاحب کیا کہتے جس مرنے تے جگ ڈرے میرے من آنند مرنے ہی تے پائیے پورن پرمانند جس مرنے سے دنیا ڈر رہی ہے میں جب اس کا نام سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہتے کیوں یہ جسم کا پردہ بیچ میں حائل ہے یہ ہٹ جائے میں ہمیشہ کے لیے اس میں مل جاؤں بس ایک ہو جائے مولانا روم صاحب سخت بیمار تھے کئی فقیر ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے اور بیٹھ کر دعا کرنے لگے کہ ہے خدا ان کو تم شفا بخشو وہ خیال میں محب تھے انتر میں اپنے گرو سوپ میں مست تھے آنکھ کھولی کہنے لگے یہ شفا تم کو مبارک رہے کیوں مہاراج کہلے افسوس یہ جسم کا ایک پردہ تھا بیچ میں حائل یہ اب چھوٹنے کو ہے میں ہمیشہ کے لیے اس میں واصل ہو جاؤں گا تم یہ دعا کرتے ہو میں پھر پردے میں بنا رہوں گا کتنی خوشی ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے کہ ایک گرو مکھ کو اپنی موت کی اتنی خوشی ہوتی ہے جس کے سر پر کوئی ہے زبردست ہستی اور اس کا منہ اس کی طرف ہے وہ ہنستے ہنستے جاتا اس کا اپنی موت کی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اپنی شادی کی خوشی نہیں یہ کوئی افسانے نہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور فیکٹس پریکٹیکیبل عمل میں آنے والے ہاں عامل پرش ملے صحیح انبہی پرش ملے آپ کو اس گتی کی پراپتی کرا دے گا جم ماریا نہ جائی گر کے شبد نیڑ نہ آئی شبد سنے تا دوروں بھاگے مت مارے ہر جیو بے پرواہ ہے کہتے ہیں کہ یم بڑا زبردست ہے کسی ذریعے بھی کسی سبب سے وہ قابو میں نہیں آ سکتا اپنے اور جم ماریا نہ جائے بس ایک بات ضرور گر کے شبد نے نہ آئے جس کو وہ شبد جو گرو دوارے ملتا اس کی کمائی کرنے والا وہ شبد پرگٹ ہو جائے تو انگارے دیتا ہو وہاں پر نہیں آتا گر کے شبد نیڑ نہ آئی کیوں کہتے نام سنے تے دوروں بھاگے مت مارے ہر جیو بے پرواہ جب وہ دھنکار کو سنتا ہے نا نام کی دھنی کو تو دور سے بھاگ جاتا کہتے کیوں کہ وہ مالک بے پرواہ مجھے مار ہی نہ دے گربانی میں اور کئی جگہ کہا ہے دوتوں کو یمراج حکم دیتا جے سادھو گوبند بھجن کیرتن نانک نیت راہو نہ تو نہ چھٹے نکٹ نہ جائیو دودھ جہاں پر سادھو پرش بیٹھا ہو سادھو ان وہی پرش سے برا رہا سادھ روپ اپنا تن دھاریا سمجھے جو ترگن اتیت اوستھا کو پا گیا کہتے جہاں سادھو پرش بیٹھا ہے دوتوں مت وہاں جانا جہاں سادھو گوبند کا بھجن ہو رہا ہو بھجن سے یہ اصطلاح ہے سنتوں کی جس کے معنی دھنی کا ہر وقت جاری ہو جانا نانک کیرتن نانک نیت اکھنڈ کیرتن ہو رہا ہو
खंड कीर्तन किस चीज का है? खंड कीर्तन फिर भोजन चूरा कौ नानक जान के सदगुरु पूरा। जो खंड के गुरुद्वारे मिलता वो जिसके 24 घंटे जारी हो गया, कहते जहां पर ये चीज हो खबरदार मत जाना, न तुम छूटोगे न मैं छूटूंगा। नाम की इतनी भारी बरकत, और ये तजर्बे में देखी गई। समझे? मौत के समय हजूर के वक्त, यानी मामूली से मामूली अगर गुरु का नाम लेवा कमाई वाला हो कुछ थोड़ा बहुत भी, वहां भी यमराज नजदीक नहीं, उस दायरे में एंटर नहीं होगा। जब वो उठेगा वहां से तभी आएगा, नहीं दुनिया से। आखिर नाम कोई चीज है, अरे भाई, जिसकी महिमा इतने संत महात्मा शुरू से आज दिन तक गाते चले आए, वो बड़ी भारी चीज है, मगर उनकी समझ हमको नहीं। कहते नाम की ये महिमा है, यम किसी तरह से भी काबू नहीं आ सकता है। इसके काबू करने का एक ही इलाज है, गुरु शब्द, गुरुद्वारे शब्द जो मिलता है। नाम को सच्चा नाम या सच्चा शब्द, वहां तक जिसकी धुनकार हुई। अंत समय क्या होता है देखिए, जब जब अंत समय आता है ना, जिसको नाम मिला हुआ कमाई करता है, उसका अखंड कीर्तन जारी हो गया, अंत समय कीर्तन होता है, शब्द की धुनी जारी है, प्रकाश है, गुरु सूचना है। वहां यम का क्या काम? समझे? ऐसा पुरुष कहीं बैठा हो, ऐसे पुरुष के सराहने बैठा हो जिसको नाम नहीं मिला, वहां भी यमराज नहीं आएगा जब तक वहां से उठ न जाएगा। और ये तजर्बे में देखी गई है सब सरकारा, एह जम क्या करे विचारा। अब सवाल ये आता है, फिर इन यमों को क्यों बनाया? अगर यही बात है तो यमों को क्यों बना रहे? क्या उस मालिक की ये सरकार बनाई, हर जीव की ये सरकार है। तो यमराज के बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसको ये ड्यूटी लगाई। अब पुलिस डिपार्टमेंट है, माफ करना, क्यों बना भाई? अधर्मियों को दंड देने के लिए, शैतानों को, लुच्चों चोरों लवंडों को पकड़कर सजा देने के लिए, और ताकि लोग आराम से रह सकें। बनाई है हमारे लिए नहीं, हम अगर कोई कसूर ना करें हमारे लिए वो है ही नहीं। उसकी जरूरत है किन लोगों के लिए जो लुच्च लवंड हैं लोग, उनके लिए। यानी उस गवर्नमेंट ने बना रखे, और मालिक की सरकार में यमराज का भी सिलसिला जाती, इसलिए कि जैसा को करे वैसा भरे, उसके लिए। तो तुम्हें कुछ अगर मुसलमान भाइयों में आता है जिसको कलमा मिल गया, उसको आने का जिक्र ही नहीं किया हज़रत मोहम्मद साहब ने। भाई क्यों करे? जिसको कलमा मिल गया वो यमों के नजदीक क्यों आएगा, क्यों दोबारा? जिसको कलमा मिल गया वो सच्चे माने वो मुसलमान है, जिसको नाम मिल गया वो सच्चे मानो सिख है। नाम के जपने वाले के पास यमराज के आने का काम ही क्या है भाई? जय पैंडे लूटी पनहारी तय मार्ग संत दुरारी। जिस रास्ते में मुसाफिर लूटी जाती है, यम मार्ग का जिक्र है। कहते वो रास्ता संतों के रास्ते से और फिर कहा, संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा, धर्म राय अब क्या करोगे वो जो फाटो सगरो लेखा। संतों ने मुझको पूंजी बख्शी, उससे सारा मेरा लेखा मैं सेल्फलेस हो गया, खत्म हो गया। कहते अब धर्मराज क्या करेगा? जब लेखा ही फट गया तो क्या करेगा? तो ये नाम की महिमा और गुरु की महिमा बात। जिसको ऐसे महापुरुष से तल्लुक आ गया, कोई हो, एबीसी का सवाल नहीं, कौन हो, जो सेवने वाला होगा उसकी ये गति है।